اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، مسلم متفق علیہ ہے، کتاب الصوم میں اس کو نقل کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَأَنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرتا ہے، روزے دار سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے یا اسے گالی دیتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ 2 مرتبہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، وہ اس سے آگے جھگڑے نا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی تھوڑی سی بات تو کر کے دیکھیں، اگر اس نے 1 سنائی ہے تو ہم 2 سنائیں گے اس کو۔ صبر کہاں گیا؟ روزہ صبر بھی سکھاتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ رک جائے، صبر کرے، اس لیے کہ روزہ اسے صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اسے کہے کہ ہاں میں روزہ دار ہوں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں ابغض العباد الی اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو شخص ہے، جو جھگڑا کرے، بار بار پہ جھگڑ پڑے، رب اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اور ہمارے سوسائٹی اور کلچر میں وہ شخص لیڈر بن جاتا ہے، لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں۔ اور روزہ دار اگر جھوٹ بولتا ہے، آگے سنیں، روزہ دار اگر جھوٹ بولے تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ روزہ اس وقت جہنم سے ڈال بنے گا جب وہ حالت ایمان میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے۔ کاروبار بزنس کر رہا ہے اور اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ معاملات میں بھئی گھر کے معاملات بھی آتے ہیں، سوسائٹی کے معاملات بھی آتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا وہ مقصد روزہ کو پا لے گا؟ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور الزور کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، باطل کام کرنا، باطل عمل کرنا، یہ الزور کا معنی ہے، کہ جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ اور امام ابن بطال مالکی شرح ابن بطال میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے جھوٹ کو ترک نہیں کیا، فحش باتوں اور فحش کاموں کو اس نے ترک نہیں کیا، اور یہ چیز جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اس کے لیے۔ کیا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں سے جھوٹ نہیں جاتا، اور جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اور امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیبت، جھوٹ اور چغلی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں۔ علماء کے 2 opinions ہیں اس میں، بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے لیکن کمال روزہ کی دولت سے محروم رہے گا، اتمام روزہ کی دولت سے محروم رہے گا۔ امام غزالی اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ 2 habits، 2 عادات ایسی ہیں کہ جب تک انہیں چھوڑے گا نہیں اس کا روزہ سلامت نہیں رہے گا۔
پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایک غیبت اور دوسرا جھوٹ۔ اور ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں، بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یا کہ نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے یعنی غیبت کرتا رہتا ہے، اس کا روزہ نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھ کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے کوئی برائی کسی کی بیان کرتا ہے، آپ اسے اس کو روک دیں یا اس مجلس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، اور تمہاری زبان کا جھوٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور آگے کا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اپنے خادم کی تکلیف سے تم عفو و درگزر کرو، معاف کر دو۔ وہ جو تمہارے یہاں کام کرتا ہے اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عام ایام جو نارمل ڈیز میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ڈیز کو جو ہے وہ عام ایام کی طرح نہ کر دو، جیسے نارمل ڈیز زندگی بسر ہو رہی ہے ایسے ہی تم جو ہے رمضان المبارک میں بھی زندگی بسر، بس ایک کام کر لو کہ کھانا پینا تھوڑا ترک کر دیا، بس مطلب ایسا کام نہ کرنا، بلکہ جب رمضان المبارک آئے تو حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کے صحابہ کی سنت پر عمل کرو، حضور کے اہل بیت کی سنت پر عمل کرو، صالحین امت کی طرف دیکھو کہ وہ کیسا روزہ رکھا کرتے تھے، کہ روزہ رکھ کر نہ وہ غیبت کرے، نہ وہ کسی پہ تہمت لگائے، نہ کسی کی برائی کرے، نہ جھوٹ، نہ حسد، ہر چیز کو ترک کر دے، تب جا کے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کی ڈھال بنے گا۔ کیونکہ جب تک وہ خواہشات اور نفس اور شہوت کے تقاضوں سے نہیں رکتا، وہ کمال روزہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ اور ابو العالیہ، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک غیبت نہ کرے، اللہ اکبر، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی روایت جو پہلے بخاری میں نقل ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک اور روایت ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے گالی دے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں کیا ہوں؟ روزہ دار ہوں، رک جائے۔ اور جب وہ مقصد روزہ کو بندہ پا لیتا ہے، اس تمام آداب و شرائط کو مرحول خاطر رکھتا ہے، سنیں اس کی جزا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ میں ایک ہی حدیث آج بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی، اسی کی شرح ساتھ سکتا ہوں، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لخلوف الفم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کی قسم اٹھا کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے۔ جب وہ ان سارے آداب کے ساتھ جو ہے وہ روزہ تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے رب تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے، وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ اور آگے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی تفسیر اس حدیث مبارکہ کے جز میں بیان کر دی، اور جتنی میں نے سپیچ کی ہے اس کا ماخذ اسی ٹکڑے میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس شخص نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا،
کھانا پینا میرے لیے چھوڑا اور نفس کے تقاضوں کو بھی میرے لیے چھوڑا. نفس کے تقاضوں کو بھی میرے لیے ترک کیا. نفس کیا ہے؟ قرآن شاہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہی نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ بندے کو لے جاتا ہے. جب برائی کو آتا ہے اگر وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو نفس تکبر چاہتا ہے. اگر وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو نفس جو ہے وہ فخر چاہتا ہے. وہ دنیاوی زندگی کو مرغوب کر کے پیش کرتا ہے. یہ لڑائی جھگڑا غصہ قطع رحمی غیبت جھوٹ چغلی حسد یہ سب نفس کے تقاضے ہیں. تو جب تک وہ نفس کے تقاضوں کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. حضور نے خود واضح فرما دیا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھائی رب تعالیٰ کو اس کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ بہترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے. جب وہ نفس کے تقاضوں سے بھی نکل کر رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تب جا کے اس کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. اور پھر کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنی بارگاہ سے خاص جزا عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے. تو یہ مقامات رضا اس وقت میسر آتے ہیں جب روزے کو جو ہے وہ تمام آداب و شرائط سے رکھا جائے. اور بعض محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے